السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ یہ عورتوں کی نماز علیحدہ کئی مسجدوں میں اس کا پورا وہ دیا گیا، جیسا حدیثیں تو نہیں ہے لیکن عورتوں کی نماز الگ ہوگی، تو اس سے کوئی حدیث ثابت ہے؟ اگر نہیں ثابت ہے تو پھر یہ کس نے، یہ کون سے علماء کا ہے یہ کہ عورتوں کی نماز وہ جو سجدے وغیرہ ہے، اتحیات کا مسئلہ ہے ان کا، اور ہاتھ سینے پہ باندھنے کا ہے، پھر مسلک کے حساب سے آدمیوں کا ہاتھ نیچے ناف کے نیچے باندھنا ہے، تو پھر یہ جی دیکھیے بھائی کا سوال ہے کہ کیا عورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے مختلف ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر مسجدوں میں، بہت ساری مسجدوں میں ایسے اوراق لٹکتے ہیں جس میں لکھا رہتا ہے کہ عورتیں اس طرح سے ہاتھ باندھیں گی اور ان کا رکوع اس طرح سے ہوگا، ان کا سجدہ اس طرح سے ہوگا، تو کیوں ایسا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھ کر کے وہاں پر نماز کا طریقہ بتا رہے تھے۔ اب بتائیے، جمعہ کے دن ممبر پر چڑھ کر کے وہاں نماز کا طریقہ بتا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم لوگ یاد کر لو، سیکھ لو۔ اور پھر بعد میں کہا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم بھی نماز پڑھو۔ یعنی مرد اور عورت کی نماز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی طرح سے کوئی تفریق نہیں کی، کوئی فرق نہیں بتایا۔ مرد اور عورت کی نماز میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں بتایا۔ جو لیکچر میں نے بیان کیا ہے وہی حکم مردوں کے لیے ہے، وہی حکم تمام کی تمام عورتوں کے لیے بھی ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تقلید کے شکار ہوتے ہیں، تقلید شخصی جس کو بولتے ہیں۔ ان کے ماحول میں یا ان کے سماج میں یا ان کے بزرگوں سے جو چلا آ رہا ہے اس کو وہ ختم نہیں کریں گے۔ اگر ختم کریں گے تو پھر اس سے نکل جائیں گے۔ ہماری تو بہت سارے لوگوں سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ خود آ کر کے اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ مولانا اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو پھر گویا ہم پھر حنفی نہیں بچیں گے یا ہم شافعی نہیں رہ پائیں گے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کتابوں کے اندر بہت ساری چیزیں بھری پڑی ہیں، کیا نہیں، آپ کتابوں سے آپ کیا نہیں نکال سکتے ہیں؟ کتاب میں تو ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آپ سن کر کے حیران رہ جائیں گے۔ تو کیا کتابوں کی ساری باتیں ہمیں قبول کر لینا ہے؟ کتابوں کی وہی باتیں ہمیں قبول کرنا ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو رہی ہوں، جانچنے اور پرکھنے کے بعد جو صحیح طریقے سے ہم کو مل رہی ہیں، ہم کو صحیح لگ رہی ہیں، اصول اور قاعدے اور قانون کے مطابق، اسی کو ہمیں لینا چاہیے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ اگر عورت اور مرد کی نمازوں میں تفریق ہوتی تو جو سیاہ ستہ کتابیں ہیں جو پوری دنیا کے لوگ جس کو مانتے ہیں، بخاری مسلم خاص طور سے اس کے اندر ہے، محدثین نے کیوں نہیں الگ سے باب باندھا؟ محدثین جب کسی حدیث کو نقل کرتے ہیں تو باقاعدہ باب باندھتے ہیں، یہ وضو کا باب ہے، یہ رکوع کا باب ہے، یہ سجدے کا باب ہے۔ تو پوری حدیث کی کتاب ہزاروں پیج کے اندر کہیں ایک جگہ بھی ذکر نہیں کہ عورتوں کی نماز کا باب یہ ہے۔ تو خلاصے کلام یہ کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں اگر تفریق ہوتی تو ضرور کہیں نہ کہیں صحیح حدیث کے اندر یہ بات ہم تک پہنچتی اور موجود ہوتی، اور محدثین جب اتنی ساری پوری زندگی اپنی لگا دی ہے حدیثوں کو جمع کرنے میں تو ضرور اس کا الگ الگ چیپٹر کہیں قائم کیے ہوتے، لیکن یہ سب قائم نہیں ہوا، اور اس طریقے سے کوئی تفریق نہیں پہلے زمانے میں سمجھا جاتا، یہ بات کے لوگوں نے کی ہے، اس لیے اس طرح کی بات حدیث کی کتابوں میں ملتی بھی نہیں ہے۔ تو بس ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث پر عمل کرنا چاہیے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی تفریق نہیں کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔